السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ قربانی کے تحت ایک سوال میرے پاس پھر آیا۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سوال کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، اور عبادتیں امر توقیفی ہوا کرتی ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، عقیقہ کیا ہے، تو مسئلہ ہمارے سامنے نکھر کے اس طرح آتا کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی کے لیے ذی الحجہ کے مہینہ میں 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کا ہونا شرط ہے۔ ان تاریخوں سے پہلے اور ان تاریخوں کے بعد قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عقیقہ سے متعلق یہ بات ہے کہ عقیقہ ولادت کے 7ویں دن مشروع ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو 7ویں ہی دن عقیقہ کیا جائے گا۔ کوئی عذر واقع ہو جائے، جانور نہیں مل رہا ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یا اس کے پاس علم نہیں تھا، اب پیسے آ گئے، جانور میسر ہونا شروع ہو گئے، یا علم آ گیا، تو 7ویں کے بالمقابل کہا گیا کہ 14واں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ 14واں دن نہیں کیا جا سکا تو 21واں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے تاریخ متعین، اس کا دن متعین، عقیقہ کے بھی دن متعین ہے۔ رہا معاملہ ایک ہی جانور میں کچھ حصہ قربانی کے لیے، کچھ حصہ عقیقہ کے لیے ہو، ایسا کسی صحیح اور ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عقیقہ کے لیے بڑا جانور کا ہونا، یعنی بڑے جانور میں عقیقہ، یہ خود ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ صحابہ کے زمانے سے اس میں اختلاف چلا رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بڑے جانور سے عقیقہ دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ کچھ صحابہ، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کہتی ہے کہ بڑے جانور سے عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ پھر جن صحابہ نے بڑے جانور سے عقیقہ کی اجازت دی ہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بڑے جانور میں عقیقہ کا حصہ لے لیا جائے۔ ایک جانور خریدا جائے اور کئی بچوں کے عقیقے حصہ لے کے کر دیا جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب عقیقہ میں بڑے جانور کے حصے نہیں لیے جا سکتے، یعنی ایک جانور میں کئی بچیوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مناسبت سے عقیقہ کا جانور الگ ہو، قربانی کا جانور الگ ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیے، امام احمد ابن حنبل، علامہ ابن القیم الجوزیہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کے اقوال موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ اس قسم کی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہ حنفی کے نوادر الزوایا میں امام احمد
امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کی شرکت کو جائز سمجھتے تھے، تاہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس قسم کی شرکت کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اگر اس کی تفصیل آپ کو جاننا ہو تو فتاوی عالمگیریہ کا مطالعہ کر لیجیے۔ اس طرح یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ الگ سے کیا جائے، قربانی الگ سے کیا جائے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور خرید کے لاتے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ قربانی ہو رہا ہے، یہاں کئی بچوں کے عقیقے اس میں کر دیے جا رہے ہیں، ایک دو حصہ قربانی کا لیا گیا اور کچھ حصے عقیقے کے شامل کر دیے گئے، یا تو وہ عقیقہ ہوگا یا تو وہ قربانی ہوگی۔ عقیقہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس عذر شرعی نہیں ہے اور 7واں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا عقیقہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ عذر شرعی ہے تو 7 دن کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ قربانی کا، تو قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ کا حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو آپ دل کو بہلا لیں گے، لیکن آپ کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ اولاً بڑے جانور سے عقیقہ ہے ہی نہیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، جس میں کہا گیا کہ بڑے جانور یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی رہا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس مناسبت سے صحابہ کرام کے درمیان اظہار رائے میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ بڑے جانور سے عقیقہ کر سکتے ہیں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بڑے جانور سے عقیقہ نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے بڑے جانور سے عقیقہ کرنے کا جواز کا فیصلہ دیا، ان کے یہاں بھی اس قسم کی کوئی صورت نہیں ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لے کر کے عقیقہ کیا جائے، 2 حصہ لڑکا کی طرف سے 1 حصہ لڑکی کی طرف سے، اس طرح کئی لڑکے لڑکیوں کا کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو جن صحابہ نے بڑے جانور سے عقیقہ کی نفی کی ہے تو ان کا تو مسئلہ اور صاف ہو گیا۔ جب صرف عقیقہ ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے تو قربانی عقیقہ کی شمولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی نے بڑے جانور سے اپنے بچے کا عقیقہ کیا یا کرنا چاہا تو لڑکا کی طرف سے 2 جان دینا پڑے گا، یعنی 2 گائے کرنا ہوگی یا 2 اونٹ کرنا ہوگا۔ لڑکی کی طرف سے 1 گائے اور 1 اونٹ کی گنجائش ہے ان صحابہ کرام کے نظریے کے مطابق جو ان کی گنجائش رکھتے ہیں کہ بڑے جانور سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جن صحابہ نے کہا کہ بڑے جانور سے عقیقہ ہوگا ہی نہیں، تو پھر عقیقہ کرنے سے سوائے گوشت کھانے سے اور کچھ نہیں ہوگا، عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ جب بڑے جانور سے عقیقہ نہیں ہے تو قربانی میں حصہ تو بڑے جانور ہی کے لیے آ جاتا ہے، تو بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی عقیقہ کرنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آپ نص شرعی کو سامنے رکھیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سامنے رکھیے، صحابہ کرام کے طرز عمل اور طرز زندگی کو سامنے رکھیے۔ کیا کسی صحابی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے ایک جانور میں قربانی بھی کیا ہو اور عقیقہ بھی کیا ہو؟ اگر ملتا ہے تو اب کر سکتے، گنجائش ہے، اور اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔